آج کی ویڈیو سرکاری ملازمین کے لیے ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو 25 سال سروس مکمل ہونے کے بعد والنٹری ریٹائرمنٹ لینے کا پلان کر رہے ہیں، یا کوئی ساتھی جو ہمارے والنٹری ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ آج ہم ان کی کیلکولیشن سمجھیں گے، مکمل رول سمجھیں گے کہ کون سا رول کس پہ اپلائی ہوگا، کیا اس کا بینیفٹ ہوگا، کیا اس کا نقصان ہوگا۔ تو دو الگ الگ رول ہیں، دونوں کو ہم الگ سے سمجھیں گے۔ ایک ہے سول فیڈرل امپلائی کا رول اور دوسرا ہے آرمی اور آرم فورسز کا رول، کیونکہ دونوں میں فرق ہے اور یہی فرق اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ سب سے پہلے ہم سول امپلائی کی بات کرتے ہیں، جس میں ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں FGI ڈپارٹمنٹ، فیڈرل آ گیا، فیڈرل ٹیچر آ گیا، اور کلیریکل ڈپارٹمنٹ آ گیا، سول فیڈرل آ گیا، اور منسٹری کے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں۔ فائنانس ڈویژن کا جو نوٹیفیکیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اب اگر کوئی سول فیڈرل امپلائی 25 سال سروس کے بعد 60 سال کی عمر سے پہلے ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کی گراس پینشن میں 3% سالانہ کٹ لگے گا۔ یہ کمی زیادہ سے زیادہ 20% تک بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ اب صرف 25 سال پورا ہونا کافی نہیں رہا، اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ 60 سال عمر تک کتنا عرصہ باقی ہے۔ اب اس میں آپ کو آسان مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ سول امپلائی ہے اور وہ FGI ٹیچر ہیں۔ اب ان کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے، سروس ان کی ہو چکی ہے 25 سال، جو ایسٹیمیٹڈ گراس پینشن ان کی بننی چاہیے وہ بننی چاہیے تھی 1 لاکھ روپے۔ اب چونکہ یہاں بات ایک سمجھنے والی ہے، ان کی عمر 60 سال نہیں ہے بلکہ 50 سال ہے، یعنی کہ 60 سال مکمل ہونے میں ابھی 10 سال باقی ہیں، تو نئے رول کے مطابق ان کی پینشن پر ریڈکشن لگے گی۔ 3% سالانہ کے حساب سے ریڈکشن بنتی ہے 30%۔ چونکہ حکومت نے اب میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 20% کر دی ہے، تو اس لیے اب ان پر فائنل کٹ جو ہے وہ 20% تک لگ سکتا ہے، یعنی کہ 1 لاکھ پینشن تقریباً 80,000 روپے رہ جائے گی۔ 1 لاکھ پینشن ہے، اس کو اگر ہم 20% اس میں سے مائنس کریں تو اب اس پہ 80,000 جو ہے وہ باقی رہ جائے گا، اور یہی وہ چیز ہے جو بہت سے لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دوسرا رول جو ہے وہ آرمی اور آرم فورسز کا رول ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی چیز سمجھنے والی ہے، یہاں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ فائنانس ڈویژن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں صاف لکھا گیا ہے کہ آرم فورسز اور سول آرم فورسز پر پینلٹی جو ہے وہ نہیں لگے گی، بلکہ صرف اس صورت میں یہ رول اپلائی ہوگا، اس صورت میں پینلٹی لگے گی جب پرسکرائب رینک جو ہے وہ سروس ہوگی، جب کوئی شخص اس سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لے۔ ٹھیک ہے جی، پرسکرائب جو آپ کا رینک ہے اس سے پہلے اگر آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تب آپ پر یہ پینلٹی لگے گی، یعنی کہ آرمی میں صرف عمر نہیں دیکھی جاتی بلکہ رینک اور اس کی ریکوائرڈ سروس بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب اس میں بھی ہم مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک آرمی آفیسر ہے یا GCU ہے، اپنے رینک کے ریکوائرڈ سروس پیریڈ سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تب ان پر یہ پینلٹی لگے گی، لیکن اگر انہوں نے اپنی رینک کی ریکوائرڈ سروس پوری کر لی ہے تو پھر سچویشن جو ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سول رول اور آرم فورسز کا رول دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب ایک اور آرمی ایگزامپل کو ہم سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک فوجی اہلکار ہیں، ان کی سروس جو ہے وہ 26 سال انہوں نے کر لیا ہے اور ان کی رینک جو ہے وہ پرسکرائب سروس بھی مکمل ہو گئی ہے، تو ایسے کیس میں ممکن ہے اس پر وہی سول جو ہے وہ 3% سالانہ پینلٹی اپلائی نہ ہو، کیونکہ آرم فورسز کے الگ کنڈیشن لکھی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی ریکوائرڈ رینک سروس سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو پھر ان پر ریڈکشن جو ہے وہ لازمی لگے گی۔ اس لیے آرمی والے لوگ سول امپلائیز کی انفارمیشن دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات، کوالیفیکیشن سروس اور ٹوٹل سروس دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی سروس بک میں ایکسٹرا آرڈینری لیو اور نان کوالیفائنگ پیریڈ یا گیپ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کاغذوں میں 25 سال پورے ہوتے ہیں لیکن پینشن کے لیے کوالیفائنگ سروس کم نکلتی ہے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اس لیے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ چیزیں آپ نے لازمی چیک کر لینی ہے، سروس بک، کوالیفائنگ سروس، LPC اور ریمیننگ ایج، ایسٹیمیٹڈ پینشن آپ کی کتنی بنے گی، ان سب چیزوں کو آپ نے لازمی طور پر کیلکولیٹ کر لینا ہے، اور ان میں سب سے اہم جو ہے وہ اپلیکیبل رول اور اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے حساب سے آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے، کیونکہ سول امپلائی کے لیے فارمولہ الگ ہو سکتا ہے اور آرم فورسز کا جو فارمولہ ہے وہ الگ ہے۔ ایک اور اہم کلیریفیکیشن بھی یہاں لازمی بنتی ہے جی۔ فائنانس ڈویژن نے واضح کیا تھا کہ جن لوگوں نے 10 ستمبر 2024 سے پہلے
والنٹری ریٹائرمنٹ اپلائی کیا تھا ان پر نئی LPR جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ریٹائرمنٹ اپلائی کریں گے ان پر یہ نیا رول لازمی لگے گا۔ تو امید کرتا ہوں جی آپ کو ساری کیلکولیشن سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو الگ سے ہو کہ سول امپلائی اس کے لیے ریئل پینشن کیلکولیشن کیا ہوگی، اور آرمی کے لیے اس کی پینشن جو ہے وہ ریئل پینشن کس طرح کیلکولیٹ ہوگی، اگر آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے رکھوں گا۔ تو اب آپ نے اگر آپ ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی دیکھ لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ریٹائرمنٹ اپلائی کر دیں لیکن بعد میں آپ کو ہر مہینے نقصان اٹھانا پڑے۔ آپ نے ضرور یہ چیزیں چیک کر لینی ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے ختم کر سکوں۔ تو یہ تھی آج کی اہم ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نماز پڑھتے رہیے، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔